بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمارے گھروں میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے سحری جلدی رکھنا، افطاری میں یہ بنانا، فلاں چیز نہ رہ جائے۔ لیکن افسوس ہم نے یہ نہیں سوچا کہ سحری ہمیں کیا سکھانے آئی ہے، افطاری ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ آج کا یہ بیان کھانے پینے کے بارے میں نہیں بلکہ دل کو جگانے کے بارے میں ہے۔ سحری وہ عبادت ہے جو نیند توڑتی ہے، نفس کو جگاتی ہے اور اللہ کو خوش کرتی ہے۔ جو شخص سحری کے لیے اٹھتا ہے وہ گویا اعلان کرتا ہے، یا اللہ میں تیری خاطر اپنی نیند قربان کرتا ہوں۔ سحری کی اصل روح قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ لوگ رات کو کم ہی سوتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے سحری کو کھانے کا وقت نہیں، استغفار کا وقت قرار دیا۔ سحری کی برکت رزق میں بھی ہے، صحت میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے اور سب سے بڑھ کر قبولیت میں ہے۔ جب آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سحری کیوں بے اثر ہو جاتی ہے؟ ہم میں سے اکثر کی سحری ایسی ہوتی ہے، الارم بند، غصے میں اٹھنا، جلدی جلدی کھانا، پانی پینا، دوبارہ سو جانا، نہ استغفار، نہ دعا، نہ فجر کی تیاری۔ ایسی سحری برکت نہیں محرومی بن جاتی ہے۔ ایک مثالی سحری یوں ہوتی ہے، نیت کے ساتھ آنکھ کھلے، زبان پر استغفار ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، کھانا سادہ ہو، فجر بعد جماعت ادا ہو۔ یہ سحری انسان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ افطاری صبر کے بعد انعام کا لمحہ۔ افطاری وہ وقت ہے جب صبر مکمل ہوتا ہے، جب بندہ کمزور ہوتا ہے اور اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں ماں اپنے بچوں کے لیے مانگے، مقروض قرض کے لیے مانگے، گنہگار معافی مانگے اور اللہ رد نہیں کرتا۔ ہم افطاری میں کیا کر بیٹھتے ہیں؟ موبائل ہاتھ میں، ٹی وی چل رہا ہے، تصویریں بن رہی ہیں، شور اور باتیں، اور دعا کا وہ قیمتی لمحہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ افطاری کا وقت منہ کھولنے کا نہیں، دل کھولنے کا وقت ہے۔ افطاری اور شکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ افطاری میں اسراف نعمت کی بے قدری ہے اور قبولیت کی رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کی سادگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں سے افطار کرتے ورنہ پانی سے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ افطاری پیٹ بھرنے کا نام نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ افطاری کی مسنون دعا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے روزہ اللہ کے لیے، ایمان اللہ پر، رزق اللہ کا، یہی توحید ہے۔ سحری ہمیں سکھاتی ہے خواہش چھوڑنا، افطاری ہمیں سکھاتی ہے صبر کرنا، اور یہی رمضان کا مقصد ہے۔ اگر ہماری سحری اللہ کو یاد کر کے شروع ہو اور ہماری افطاری اللہ کا شکر ادا کر کے ختم ہو تو کیا ہمارا روزہ صرف ایک دن کا عمل رہے گا؟ نہیں،
یہ روزہ ہماری پوری زندگی پر اثر ڈالے گا، لیکن افسوس ہم نے رمضان کو رسم بنا لیا، عادت بنا لیا اور اصل مقصد بھلا دیا۔ سحری کا وقت یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ آج کا روزہ عادت کا ہوگا یا عبادت کا۔ نیت دل کا عمل ہے، لیکن نیت کی طاقت سحری میں جاگنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص سحری میں سستی، بے دلی اور غفلت کے ساتھ اٹھتا ہے اس کا روزہ بھی اکثر کمزور رہتا ہے۔ سحری اور ہماری کوتاہیاں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سحری میں یہ کہتے ہیں بس کھانا کھا لیں بعد میں دیکھیں گے، لیکن یاد رکھیے جس نے سحری کو معمولی سمجھا وہ روزے کی روح سے محروم ہو گیا۔ سحری کا وقت صرف روزے کی نیت کا نہیں بلکہ زندگی کی اصلاح کا وقت ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا بگڑے رشتے جوڑ دیتی ہے، بند دروازے کھول دیتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو۔ افطاری ایک لمحہ، ایک فیصلہ۔ جس طرح سحری دن کا آغاز ہے اسی طرح افطاری دن کا حساب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے ہمارے روزے کو اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ افطار کس حال میں کر رہا ہے۔ افطاری سے پہلے کی غفلت، افطاری سے 5 منٹ پہلے ہمیں سب سے زیادہ ہوش میں ہونا چاہیے، لیکن ہم سب سے زیادہ غافل ہوتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں، باتوں میں دل، دل میں دنیا اور زبان پر کوئی دعا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی اور ہم اس لمحے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت خاموش رہتے، پہلے دعا کرتے پھر افطار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا، اس میں کتنا شکر ہے، کتنی عاجزی ہے اور کتنا توکل ہے۔ ہماری افطاری پیٹ بھرا دل خالی۔ آج ہماری افطاری پیٹ کو بھرتی ہے مگر دل کو نہیں، زبان چلتی ہے مگر دعا نہیں۔ ہم کہتے ہیں بس آذان ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اللہ راضی ہو جائے۔ یہی فرق ہمیں پیچھے کر گیا۔ افطار کروانا صرف امیروں کا کام نہیں۔ یہ غلط فہمی نکال دیں کہ افطار کروانا صرف بڑے دسترخوان لگانے کا نام ہے۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے ایک کھجور سے بھی افطار کروانا پورا اجر دلا دیتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو، کسی مزدور کو پانی پلا دینا، کسی مسافر کو کھجور دے دینا، یہ بھی رمضان کی عظیم عبادت ہے۔ سحری و افطاری کا اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم نے کیا کھایا، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کیسے بنیں۔ اگر سحری کے بعد زبان سنبھل گئی، افطاری کے بعد آنکھ جھک گئی، غصہ کم ہو گیا، گناہ چھوٹ گیا، تو سمجھ لیں روزہ قبول ہو رہا ہے۔ ورنہ حدیث کا مفہوم ہے بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رمضان بار بار نہیں آتا اور معلوم نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ اگر اس رمضان میں ہم نے اپنی سحری نہ بدلی اور اپنی افطاری نہ بدلی تو پھر کب بدلیں گے؟ یا اللہ ہمیں سحری کی برکت عطا فرما۔
ہمیں سحری کے وقت رونے والا بنا، ہمیں افطاری کی قبولیت نصیب فرما، ہمیں اسراف سے بچا، یا اللہ ہمیں دکھاوے کے روزے سے محفوظ رکھ۔ یہ رمضان ہمارے دل بدل دے، یہ رمضان ہماری زندگی بدل دے، یہ رمضان ہماری آخرت سنوار دے۔ اے اللہ ہمیں سچی سحری نصیب فرما، جس میں آنکھ بھی جاگے اور دل بھی جاگے۔ ہماری افطاری کو صرف کھانے کا وقت نہ بنا اے اللہ، بلکہ قبولیت کا لمحہ بنا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے ان کے اخلاق بدل دیتے ہیں۔ اس رمضان کو ہماری زندگی کا موڑ بنا دے، ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔